نبی معراج تے گئے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، پر میں اج پڑھنا ہے کہ حضور معراج تے کیوں گئے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا نبی جدر معراج تے گیا نا، وہ حضور دی عمر ہے 52 سال، سبحان اللہ۔ 52 سال لگ بھگ۔ حضور دے گھر دو اہم ہستیاں پردہ کر چکی ہیں، جنہاں نام سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ یہ دو ہستیاں پردہ فرما چکی ہیں۔ اجے نبی نے 1 سال مدینہ مکی اور گزارنا ہے، کیونکہ 13 سال کی زندگی مکی نبوت کی اعلانیہ تباہ اور 12 سال مدینہ۔ وہ پھر حکم مضمون میں سمیٹنا ہے تو معراج جدو ہوئی نا سرکار نو تے لوگ انہاں دنوں چ آقا دی زندگی چ بڑے رنج و غم سن، اور تسی نہیں محسوس کرتے پھر کون کرے گا؟ اگر امتی محسوس نہیں کرے تو کون کرے گا؟ کہ نبی پاک دا دکھ چومنا۔ طائف کے علاقے چ گئے تو لوگوں نے بدماش قسم دے لوگ اور بچے پیچھے چھوڑ دیتے۔ سوچو جیڑا بندہ ماردا ہے کسی نے، وہ دل وچ کتنی کاوڑ ہوندی، ایک بڑی فیل کرنے گل ہے۔ اگر بندہ کسی نے کوئی فائر مارن تک چلا جائے تو وہ منہ نال کتنا گندا بولدا اس نے۔ تو سوچو یہ لوگ جب نبی نے پتھر ماردے سنے منہ چوں کتنا گندا بولدے اس نے۔ تو حضور بڑے غمگین ہیں، پتھر کھا کے تلیاں زخمی ہیں، نالین مبارک خون نال تر ہے، میں خون آلود بھی نہیں کہہ رہا۔ سمجھا؟ بڑے الفاظ ترتیب دینا پڑتا، اے آقا دی بارگاہ تو جج دے سامنے جاویں تیری زبان جڑی نہ وہ سوچ کے جانا کہ بولنا کی ہے، تو محمد دے سامنے کیوں بولنا ہے؟ حضور دے سامنے کیوں بولنا ہے؟ زبان چیک کی کر پہلے اپنی ایڈی چھوٹی ذات دے سامنے نہیں تو بول رہا۔ جب پتھر نوکا نال تلوے پاک زخمی ہو گئے، بس ایتھے میں تیرے کو گل پوچھنا چاہنا کہ نبی پاک دا دل بھی رنجیدہ ہے، زخم بھی تلیے تے آئے لے۔ اللہ نے جبریل نے فرمایا جبریل میں رب ہو کے ارادہ رکھنا جدو دھرتی تے میرے یار دا کوئی دکھ منڈن والا ہی کوئی نہیں، تو میں ارادہ رکھنا کہ میں اپنا یار عرشاں تے بلاواں۔ سبحان اللہ تھوڑی اس خطاب دے میں اللہ فیس لما پھر سبحان اللہ بول سکتا یار میں کہڑی کمال کی گل سنا رہا ہے، کل نہیں جلدی سنا دے گلہ کچھ ہوئی ہیں تیرے میرے نبی نے معراج ہو رہے تے اللہ فرمایا جا میرے محبوب نے لایا تے ایک گل ذکر رکھی تیرے بچے دا تاک چاہتا جاوے تے تیری اس بچے دی ماں اس بچے دا ہاتھ وچ تاک دے اس دروازے دے کڈے جنہ حصہ متاثر ہوتا ہے انہاں کو زبان یا اپنے ہونٹا جلا لیں۔ سبحان اللہ۔ تیری میری ماں اگر میرا تیرا زخم نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تا ستر ماما تو ود کے پیار کرتا ہے، تو اتو محبوب بھی محبوب حق ہے۔ اللہ فرمائے میں رب ہاں میں اللہ ہاں وحدہ لا شریک ہاں، میں نے تڑیاں چمڑیاں زیب نہیں دے دی، تو جاوے نا جبریل ذرا جبریل جا انہاں تلیاں تے ہونٹ رکھ جڑے میں تیرے کافوری ہونٹ بنائے تو سارا نور دے انہی کی جگہ تیری کافور دی او کافوری ہونٹ رکھنے تے آج ان جگہ میں جو تو آج تک کدی ایک ہم نہیں کیتا جا او چلا گیا تو وہ حضور نے بیدار کر کے پوچھتا ہے کہندہ عرض کرتا ہے حضور اللہ دی ذات مشتاق ہے تشریف لے چلو۔ ہن اللہ دا حبیب پہنچ گیا ایتھے میں گل شروع کرنے لگا۔ ہن حضور نے جا کے کعبہ کا حسین سے پوچھا اللہ میاں میں آ گیا دسو میں نے کیوں بلایا ہے؟ اللہ نے دسنا ہے تینوں کیوں بلایا ہے؟ عرشت صدقے کہ آئیں جو خدا نے عرشت صدقے کہ آئیں جو خدا نے محبوب تیرے رتبے جدا نے تیرا غم جو وڈنے تینوں تہیں بلائے تینوں تہیں بلائے عرشت صدقے کہ آئیں جو خدا نے محبوب
محبوب تیرے رتبے جدا نہیں تیرا غم جو ونڈنے تینوں تئی بلائے تینوں تئی بلائے شروع ہے کلام تینوں تئی بلایا اللہ فرمان لگا مہمان تو میں میزبان جنہوں کو میزبان پسند ہے آج کو سبحان اللہ بولے تو مہمان جو پسند ہے تھوڑی اچھی آواز نہ بولتے ہیں اور کمال مصرے مہمان تو میں میزبان تو مکہ چوائے میں لا مکانا تیرا غم جوڑنے تینوں تئی تینوں تئی بلائے اللہ کے حبیب نے اللہ کا سوال کیا میں سنے تسی موسیٰ کو پردہ کیتا ہے تو کسی دے سامنے آئی نہیں ہو تو جی آج میں آیا تو بھی تو پردہ ہی نہیں کیتا اللہ فرمایا تیرے کان چھوڑی پردہ نشینی تیرے کان چھوڑی پردہ نشینی بھول جا تو سارے صدمے زمینی تیرا غم جوڑنے تینوں تئی بلا ان سے میں پڑھنا ہے میری وجہ میں نے شروع کی تھی اللہ فرمایا قدمات بوسے ایویں دیوائے قدمات بوسے ایویں دیوائے قدمات بوسے ایویں نہیں دیوائے مرحم کفوری ایویں نہیں لوائے تیرا غم جوڑنے تینوں تئی بلا بہت لمبا کلام ہے بہت بلّا ہوئی ہے میں مقصد سننا ہے اللہ دا ہو نیڑے آئے اے حبیب نیڑے آئے میرے قریب آئے او ادنا وہ نیڑے آئے حبیب ٹلے تے رک گئے ایتے ٹھیک ہے نہیں او ادنا وہ نیڑے حاکم خدا نے ماہی بلایا او ادنا کہہ کے پھر جلایا تیرا غم جوڑنے تینوں تئی بلا